کیا ہے یہ؟ واہ اتنا پیارا. یہ برش بھی ہیں آپ کے لگانے والے برش بھی ہیں. اس میں کیا ہے؟ اماں نے کیا لوگی؟ چیز بہت ساری. کہاں جا رہی ہیں زارا؟ کہاں جا رہی ہیں؟ تیاری کر لی؟ اسکول کا نام کیا ہے؟ اچھا آپ کا بیگ ہے؟ ہاں اتنا پیارا. یہ مجھے خود لگتا ہے. خود لٹکا یہ شوز چھوٹے سے شوز. دیکھو سیدھا کرو اس کو. واہ باپ رے واہ. یہ 100 روپیز کوئی قائد اعظم والے. یہ کہاں سے آئے؟ اماں نے کیا لوگی؟ چیز بہت ساری چیزیں. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین. درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ. آج کل موسم کی وجہ سے زیادہ تر لوگوں کو بیماریاں ہو رہی ہیں، جیسے گلا خراب ہونا، کھانسی ہونا، زکام ہونا، فلو ہونا، اور اسی طرح کے چیسٹ میں خرابی ہو جاتی ہے. تو میرا اور تو کوئی نہیں ہوا، لیکن آواز تھوڑی سی بیٹھ گئی ہے. چینج آپ کو بھی لگ رہی ہوگی، لیکن پھر بھی میں نے کہا ویڈیو، چونکہ ڈیلی میں ایک ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں 10-12 منٹ کی ہوتی ہے، اور اس میں ہم موٹیویشنل ٹاک کرتے ہیں. مین یہی چیز ہوتی ہے. باقی ناشتہ ڈیلی روٹین ہوتی ہے، ہم سب کرتے ہیں. چائے شائے، جیسے دودھ والی چائے ہے. ویسے تو میں دودھ والی چائے عام طور پر اتنی زیادہ پسند نہیں کرتی، لیکن سردیوں میں لسی کی جگہ، دہی کی جگہ زیادہ تر جو ہے نا وہ دودھ والی چائے ہم لوگ پیتے ہیں صبح کو اور شام کو. اور کبھی کبھی جیسے آج ہم نے مولی والا پراٹھا بھی بنایا، تو اس کے ساتھ پھر تھوڑی سی چٹنی میں نے بنا لی. تو بوائلڈ ایگ اور چائے یہ تو ڈیلی ہوتی ہے نا چیزیں. تو اسی طرح دوپہر میں نے ساگ بنایا، ساگ کو تڑکا لگایا. بنا ہوا رکھا تھا، فریز کیا ہوا تھا. میں نے پچھلے ہفتے بنایا تھا، تو میں نے ایک ڈونگا نا رکھ دیا تھا. ہر دفعہ میں تھوڑا زیادہ بناتی ہوں، کیونکہ ساگ بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے. پالک بھی، ساگ بھی، پھر اس میں میتھی اور اسی طرح کی اور چیزیں مکس کرنا. تو پھر جب بناتے ہیں تو تھوڑا زیادہ بناتے ہیں. تو ایک ڈونگا میں فریز کر دیتی ہوتی ہوں. جب پھر دل کرتا ہے کبھی چکن، جیسے پچھلے دنوں میں چکن ڈالا تھا، اب میں نے چکن نہیں ڈالا، ویسے فرائی کیا ہے. تو یہ ہمارا دوپہر کا تھا. پھر شام میں اپنی بچیوں کو ملنے گئی ان کے گھر. ان کے لیے میں نے سوٹ لے گئی، گفٹ لے گئی، شالز لے گئی. تو یہ تو سردیوں کا گفٹ تھا ان کا. تو باقی موٹیویشنل ٹاک ہوتی ہے، جیسے ڈیلی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ٹاپک ہوتا ہے ہمارا نا. تو یہ ویڈیو جو ہے وہ اس کو اپلوڈ بھی ابھی میں نے کرنا ہے. اور اس میں میری چھوٹی بیٹی جو ہے مریم پلوشے، وہ میری ہیلپ کرتی ہوتی ہیں. تو اپلوڈ مطلب کرنا اور یہ تھم نیل بنانا جو ہے وہ مجھے ابھی آتا نہیں ہے. ویسے صحیح بات کروں آپ سے، میں ویڈیو جو ہے وہ بنا دیتی ہوں، ان کو وائس اوور کر دیتی ہوں، باقی ان کی طرف میں پھر سینڈ کرتی ہوں، پھر وہ اپلوڈ کرتی ہیں اور تھم نیل بناتی ہیں. تھم نیل میں سیکھ رہی ہوں، کچھ نہ کچھ مجھے آ گیا ہے، لیکن ابھی اچھی طرح نہیں آیا. تو جو چیز سیکھیں گے انشاءاللہ وہ آ بھی جائے گی کبھی نہ کبھی. تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ان کو وہ میری ہیلپ کرتی ہیں. تو باقی ہے کہ بات چیت یہ ڈیلی ہوتی ہے. تو ڈیلی میں آپ سے یہی کہتی ہوں، اینڈ میں کہتی ہوں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور کوئی نہ کوئی کمنٹ بھی کریں. آپ کو اگر کوئی ٹاپک چاہیے
یعنی آپ اس ٹاپک پر بات کرنا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں، معلومات کچھ چاہیے جو مجھے پتہ ہوگا، ورنہ میں معلومات اکٹھی کر کے پھر ایک جیسے ڈائری کی صورت میں کر کے پوائنٹس کی صورت میں آپ کو پھر بتاؤں گی، جیسے میں بتاتی ہوتی ہوں۔ تو مختلف طرح کی بکس میں سے میں پوائنٹس جو ہے وہ ڈھونڈتی ہوں، اور بہت اچھے موٹیویشنل باتیں ہوتی ہیں، جیسے قاسم علی شاہ صاحب کی بکس ہیں، اسی طرح کی اور بھی ہیں۔ تو اس طرح کی بکس سے میں آپ کو اچھے اچھے ٹاپکس جو ہیں وہ بتاتی ہوتی ہوں چوز کر کے۔ تو آپ اگر بتائیں گے تو آپ کو میں اس ٹاپک پر بات کر کے جیسے سنوا بھی دوں گی، کیونکہ یہ سننے والی بات ہوتی ہے نا۔ ویڈیو تو کوئی سی بھی میری ہوتی ہے، جیسے یہ میں نے بنائی ہے کل، تو آج میں نے اس کو لگا دیا، تو ویڈیو اہم نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے آڈیو کی۔ تو آج بھی آپ سے پہلے میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہر دفعہ میں اینڈ میں کہتی ہوں، تو ہو سکتا ہے آپ پوری ویڈیو نہ دیکھیں، نہ سنیں، تو آپ لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے تو میرا حوصلہ بھی بڑھے گا نا۔ اب 100 ویڈیوز ہو گئی ہے نا، اب اس سے اوپر ہم جائیں گے انشاءاللہ تعالی، تو کبھی تو کوئی پسند آ جائے گی نا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کامیابی آپ کی ذمہ داری ہے۔ زیادہ تر لوگ اوسط زندگی کیوں گزارتے ہیں، یعنی درمیانے درجے کی زندگی کیوں گزارتے ہیں، خود کو کم تر کیوں سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ خود کو جتنا قابل سمجھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ قابل ہوتے ہیں، اور اوسط سے 10 گنا زیادہ یا اس سے بھی بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو ہم زندگی کے اوسط اہداف طے کرنے اور اوسط زندگی گزارنے کی بجائے اپنی زندگی کے معیار کو بہتر کرنے کے لیے تمام شعبوں میں 10x رول استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی اور اس کے ہر شعبے کو پہلے سے 10 گنا زیادہ بہتر کر سکتے ہیں۔ زندگی میں 10x رول اپلائی کرنے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے نتائج پہلے سے کئی گنا بڑھ گئے ہیں۔ یہ 10x رول کا ایک پہلو ہے، جبکہ اس کا دوسرا پہلو 10x تھنکنگ ہے۔ مثال کے طور پر آپ 10 لاکھ روپے کمانا چاہتے ہیں، تو آپ اس اماؤنٹ کو 10 سے ضرب دیجئے، یعنی 1 کروڑ روپے۔ اس کے بعد یہ جائزہ لیجئے کہ یہ رقم کمانے میں آپ کو کتنا وقت اور محنت درکار ہوگی۔ 1 کروڑ کا ہدف اتنا بڑا ہے کہ اس سے آپ کو بہت اچھا محسوس ہوگا، اور آپ اوسط سوچ اور اوسط طرز حیات سے نکلنے کے قابل ہوں گے۔ یعنی خود کو کم تر سمجھنے کی بجائے اگر آپ اپنی سوچ اور محنت کو 10x یعنی 10 گنا کر لیں گے تو آپ بہت غیر معمولی کامیابی حاصل کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ صحیح کھڑی ہے گاڑی وچ گزر وے سن 10x رول کو زندگی میں اپلائی کرنے کے لیے ان 3 اپروچز کا ہونا ضروری ہے۔ اس میں پہلی چیز ہے کہ کامیابی ضروری ہے، نمبر 2 کامیابی آپ کی ذمہ داری ہے، اور نمبر 3 اس دنیا میں کامیابی کا قحط نہیں بلکہ بہتات ہے، یعنی کامیابی ہر صورت ممکن ہے۔ اگر آپ نے کامیابی کے اصول کے لیے کام شروع کر دیا ہے تو آپ کو کامیاب ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ آپ کی کامیابی کا مطلب یہ نہیں کہ کسی دوسرے کو ناکام ہونا پڑے گا، یا کوئی دوسرا کامیاب ہو چکا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کوئی بھی ایکشن لینے یا کام کرنے کے 4 طریقہ کار ہیں، سمجھ لیں اچھی طرح۔ کسی بھی کام کو کرنے کے 4 قسم کے طریقے ہیں۔ نمبر 1 نو ایکشن، نمبر 2 ریورس ایکشن، نمبر 3 ایوریج ایکشن، نمبر 4 میسیو ایکشن۔ تو یہاں پہلی چیز ہے نو ایکشن، کام کی پہلی ڈگری ہے یہ نو ایکشن، یعنی آپ نے اہداف یا گولز کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے، نو ایکشن میں ہیں آپ۔ نمبر 2 ریورس ایکشن، یعنی آپ اہداف کے لیے کام کرنے کی بجائے دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئے، اور آپ کے پاس اس کے مختلف بہانے ہیں کہ ان حالات کی وجہ سے آپ اپنے اہداف کے لیے کام نہیں کر پائے اور نہ ہی ان کو مکمل کر پائے ہیں۔ نمبر 3 ایوریج ایکشن، یہ وہ ڈگری ہے جہاں اوسط لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ آپ اپنے اہداف پر تھوڑا تھوڑا کام کرتے رہتے ہیں، اور جتنا کام کرتے ہیں اتنی ہی کامیابی ملتی ہے، اس کو کہتے ہیں ایوریج ایکشن۔ نمبر 4 میسیو ایکشن، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کچھ
پانا چاہتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اسے حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی۔ اگر آپ 10x رول میں یعنی 10x رول جو پہلے میں نے بتایا اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو زندگی میں میسو ایکشن لینا پڑیں گے۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہوتی ہے کہ جو ریورس ایکشن سے کام لیتی ہے۔ یہ لوگ کام کرتے ہیں لیکن اپنے اہداف کے لیے نہیں، کیونکہ ان کے پاس بہت سے بہانے ہوتے ہیں کہ وہ کیوں کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ اگر آپ میسو ایکشن لیں گے تو آپ کو غیر معمولی نتائج حاصل ہوں گے، لیکن اس راستے پر بہت سے نئے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ میسو ایکشن لینے کے لیے یعنی خود زیادہ کام کرنے سے آپ کو ان مسائل کے حل بھی مل جاتے ہیں۔ اگر آپ ایک ہی مسئلے کا سامنا بار بار کر رہے ہیں اور اس میں کافی وقت گزر گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے اپنے شریک حیات یا بچوں سے کافی عرصے سے ویسے ہی تعلقات خراب ہیں، یا گزشتہ 5 برس سے انہی معاشی مسائل کا شکار ہیں، یا دفتری پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو یہ علامات ہیں کہ آپ ایک ہی مسئلے میں اٹک گئے ہیں۔ آپ کو کسی سے مقابلہ نہیں کرنا، مگر 10x رول استعمال کرتے ہوئے خود سے دوڑ ضرور لگانی ہے۔ ایسے میں آپ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ آپ کے حریف کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے۔ آپ کا مقابلہ اپنے آپ سے ہوگا۔ یہ کام مشکل نہیں ہے، لیکن اوسط محنت کرنے والے افراد کی مارکیٹ میں مقابلہ بہت سخت ہے، کیونکہ وہاں لوگوں کی کثرت ہے، جبکہ 10x مارکیٹ میں یہ مقابلہ چند افراد سے ہے، کیونکہ 10x افراد کی تعداد کم ہے۔ ایسے لوگ کوئی بھی کام کریں یا ان کی پروڈکٹ یا سروس جیسی بھی ہو، اس کے باوجود مارکیٹ میں ان کا نام اور شناخت ہوتی رہے گی۔ تو یہ 4 میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے ہیں، ان پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ان میں سے پہلے 2 کو تو آپ بھول جائیں، یعنی جس میں پہلے 2 تھے کہ نو ایکشن یا ریورس ایکشن، اس کے بعد ایوریج ایکشن ہے۔ ایوریج ایکشن اکثر لوگ کرتے ہیں جو یعنی اوسط درجے کی یوں کہہ سکتے ہیں زندگی گزارتے ہیں۔ تو اگر آپ ایسے ہی رہ رہے ہیں تو پھر آپ ایوریج ایکشن میں ہیں، تو آپ کو میسو ایکشن کی ضرورت ہے۔ تو کامیابی ہماری ذمہ داری ہے، اور کامیابی جو ہے ضروری بھی ہماری زندگی کے لیے، اور اس دنیا میں کامیابی کا قحط نہیں ہے، بہتات ہے، لیکن ہمیں کیسے ملے گی اس کے لیے ہم نے سوچنا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی موٹیویشنل ٹاک، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ بھی کر دیا کریں۔ پھر ملیں گے نئی گفتگو کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔